میرا یہ سوال تھا کہ خوشبو لگانا تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن والدین ہمارے یا کسی کے بھی والدین اگر خوشبو لگانے سے منع کرتے ہیں کہ کوئی آنسے وغیرہ چڑھ جائے گا یا کوئی جن وغیرہ چڑھ جائے گا، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ واش روم میں خوشبو ہوتی ہے یا واش روم میں جنات رہتے ہیں؟ یہ خوشبو پسند کرتے ہیں، بدبو پسند کرتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ دعائیں ہیں. دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو جب یہ پڑھ لیں گے دعا تو یہ جنات جو ہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اچھا، اب یہ دعا تو رہی تو آتی نہیں، اب کیا ہوگا؟ تو یاد کر لیں، گھبرائیں نہیں، بسم اللہ پڑھ لیں. بسم اللہ کر کے داخل ہو، الٹے پاؤں سے داخل ہونا ہوتا ہے، نکل سیدھا پاؤں باہر نکالنا ہوتا ہے. تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو بسم اللہ پہلے پڑھنی چاہیے. تو اگر بسم اللہ صرف بسم اللہ پڑھ لیں تب بھی یہ کہ اصل اس جو پردے کی جگہ ہے نا، یہ بسم اللہ پڑھنے سے جو اندر میں یہ جنات شیطان جو بھی ہیں ان کی نظروں پر پردہ پڑ جاتا ہے. جس نے بسم اللہ پڑھ لی اسے پھر کھلا یہ نہیں دیکھ سکتے، ان کو نظر نہیں آتا. جب بھی لباس بھی تبدیل کریں تب بھی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، تو اس سے وہ جنات وغیرہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو اس لیے ڈرنا بالکل نہیں ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. بسم اللہ پڑھ کے جایا کریں. تو ابھی سمجھ پڑ گئی نا آپ کو کہ خوشبو کے بجائے بدبو زیادہ خطرناک ہے. تو یہ بالکل وہم ہے کہ خوشبو لگانا جنات چمٹتے ہیں. الحمدللہ مطلب خوشبو لگانا سنت ہے، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان لگاتے آ رہے ہیں، لگا رہے ہیں، بچے بھی لگاتے خوشبو میں بسے ہوتے ہیں. تو کیا بچوں کو بدبودار رکھو گے یار؟ بچے کو سونگنا سنت ہے، بچے کو سونگنا سنت ہے. بعض بچے واقعی بدبودار ہوتے ہیں، سونگے تو موڈ خراب ہو جائے. تو یوں بچے کو خوشبو زیادہ لگانی چاہیے تاکہ جو اگر کوئی مسئلہ جانتا ہو بچے کو سونگنے کی سنت ادا کرنا چاہتا ہو تو اس کو فرحت ملے، نہ کہ موڈ خراب ہو. ففہم، پس